لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے، اور غزوہ حنین کے دن یعنی خاص طور پر اس نے تمہاری مدد کی، جبکہ اس روز تمہیں اپنی تعداد کی کثرت نے تعجب میں ڈالا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر نازل فرمائی. وانزل جنودا لم تروها، اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم دیکھ نہ سکتے تھے. وعذب الذین کفروا، اور ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کیا. وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کی یہی جزا ہوتی ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، پھر مہربان ہوتا ہے اللہ اس کے بعد جس پہ چاہتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے جہاں فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں حق و باطل کا ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا تھا. عرب کے اکثر بدوی قبائل اس انتظار میں تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر غالب آ گئے اور مکہ فتح ہو گیا تو بلا شبہ وہ پیغمبر ہیں، اور ان کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے. یعنی بہت سے عرب قبائل کس انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. اگر تو مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ کی فتح کو لوگ اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے؟ کیونکہ عرب میں اسی شخص کا اقتدار مانا جاتا تھا جس کے ہاتھ میں مکہ کی سرداری ہو. چنانچہ مکہ کی فتح کے بعد بہت سے قبائل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے. کتنے آئے تھے؟ تقریباً 70 وفد آئے تھے عام الوفود میں. جو ہی مکہ فتح ہوا اس کے بعد ہر جگہ سے لوگ خود آ گئے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. لیکن حوازن اور ثقیف کا معاملہ جو مکہ کے قریب تھے، ان کا معاملہ دوسرے قبائل کے بالکل برعکس تھا. یہ قبائل نہایت جنگجو اور فنون حرب و ضرب کے خوب ماہر تھے، اور جو اسلام کو غلبہ حاصل ہو رہا تھا، یہ قبائل اس غلبے کو اپنی ریاست اور اقتدار کے لیے خطرہ سمجھ کر اور زیادہ سیخ پا ہوتے تھے. بجائے اس کے کہ یہ اسلام کی بالا تری کو مانے، جو ان کو پتا چلتا کہ اسلام کو کامیابی ہو رہی ہے، یہ اور غصے میں آتے، اور تھے بھی بڑے جنگجو قسم کے لوگ. مکہ کی فتح کے بعد ان دونوں قبائل نے باہمی اتفاق سے یہ پروگرام بنایا کہ اس وقت مسلمان مکہ میں جمع ہیں، اسی مقام پر ان پر ایک بھرپور حملہ کر کے ان کا زور توڑ دیا جائے. یعنی مدینہ سے سب اٹھ کے آئے ہوئے ہیں یہاں، اور یہاں بھی کچھ مسلمان ہیں، تو کیوں نہ مکہ پہ حملہ کر کے کام تمام کیا جائے. ان لوگوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی عورتیں اور بچے بھی ساتھ لے آئے تھے تاکہ کسی کو پیچھے جانے کا خیال ہی نہ آئے، کیونکہ عموماً انسان بچوں اور بیویوں کی وجہ سے بزدلی دکھاتا ہے، تو یہ ان کو بھی ساتھ لے. اور ایک 30 سالہ نوجوان مالک بن اوف ان کا سپہ سالار تھا، جو ان کا جرنیل تھا. اس کی عمر کتنی تھی؟
30 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں مقیم تھے کہ آپ کو ان حالات کا علم ہوا کہ یہ دو قبیلے مل کے حملہ آور ہونے والے ہیں. فتح مکہ سے تو کچھ مال غنیمت وصول ہی نہ ہوا تھا، کیونکہ آپ نے ان سے جنگ نہیں کی، ان سے کچھ چھینا نہیں، بلکہ الٹا ان کو آزاد کر دیا، معاف کر دیا. اب سوال یہ تھا کہ اس نئی جنگ کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں، کیونکہ مدینہ سے اس کام کے لیے تو نکلے ہی نہیں تھے. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ربیعہ سے 30,000 درہم قرض لیے اور اسلحے کے طور پر 100 زرہیں اور اس کے لوازمات صفوان بن امیہ سے ادھارے لیے، اور ان قبائل سے مقابلے کے لیے مکہ سے نکل کر ان کی طرف خود بڑھے، اور حنین کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے. اس وقت اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 تھی، جن میں 9 مسلم بھی شامل تھے. کون سے 9 مسلم؟ مکہ والے. اور دشمن کی تعداد صرف 4,000 تھی. یہ پہلا موقع ہے کہ مسلمان تعداد میں زیادہ تھے. مقابلہ ہوا تو حوازن کے تیر اندازوں نے کمین گاہوں سے اس طرح تیروں کی بوچھاڑ کی اور اتنی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی لشکر کے جو آج اپنی تعداد پہ نازاں ہونے کی وجہ سے کچھ بے خوف اور لاپرواہ سے ہو رہے تھے، چھکے چھوٹ گئے. یعنی مسلمان 12,000 تھے اور وہ 4,000 تھے. اب جب تعداد زیادہ ہو تو انسان سوچتا ہے آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے، اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور راہ فرار اختیار کی. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دشمن کے آگے کھڑے رہ گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس کا اندازہ کچھ ان احادیث سے ہوتا ہے. سیدنا براء بن عازب کہتے ہیں کہ ہم مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور دشمن نے ہم پر تیر برسانے شروع کر دیے. سیدنا انس فرماتے کہ حنین کے دن آپ کے ساتھ 10,000 مجاہدین کے علاوہ طلقاء کون تھے جن کو آپ نے معاف کر دیا تھا فتح مکہ کے بعد، وہ بھی تھے، یعنی 12,000 ہو گئے. وہ سب آپ کو چھوڑ گئے تھے اور آپ اکیلے رہ گئے تھے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حنین کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. میں اور ابو سفیان بن حارث. یہ کون ہے ابو سفیان؟ وہی جو فتح مکہ کے موقع پر اب مسلمان ہو گئے، جو جنگ بدر میں تجارتی قافلہ لے کے جا رہے تھے، جنگ احد میں لشکر کو لیڈ کر رہے تھے اور اب مسلمان ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے جنگ حنین میں. یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کون؟ حضرت عباس ایک طرف اور دوسری طرف ابو سفیان. اسی کو کامیابی کہتے ہیں نا، دشمنوں کو دوست بنا لیا جائے، دشمن آپ کے مددگار ہو کر آپ کے محافظ بن کے کھڑے ہو جائیں. حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے جو آپ کو فروہ بن نغاثہ جذامی نے ہدیہ کیا تھا. جب کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر کفار کی طرف جانے کے لیے ایڑ لگانے لگے. آپ کی بہادری کا اندازہ کریں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا کہ کہیں وہ تیزی سے دشمن کی طرف نہ چلا جائے، اور ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے. آپ نے مجھے فرمایا عباس اصحاب شجرہ کو آواز دو. کہتے ہیں کہ میری آواز بہت بلند تھی، میں نے بلند آواز سے پکارا اصحاب شجرہ کہاں ہیں؟ یہ کون تھے اصحاب شجرہ پتہ ہے آپ کو؟ جنہوں نے بیعت کی تھی بیعت رضوان شجرہ کے نیچے، تو ان کا نام اصحاب شجرہ پڑ گیا تھا. آواز سنتے ہی وہ اس طرح لوٹ آئے جیسے گائے اپنے بچوں کے پاس آتی ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. انصار کو یوں بلایا گیا، یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار. پھر بن الحارث بن خزرج پہ بلانا ختم ہوا، انہیں یوں بلایا گیا بن الحارث بن خزرج، اور اے بن الحارث بن خزرج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پہ سوار تھے اور اونچے ہو کر لڑائی دیکھ رہے تھے. سیدنا براء بن عازب فرماتے ہیں
جب لوگوں کو پکارا گیا اس وقت آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی شک نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ اپنی نصرت نازل فرما، اللہ کی قسم جب جنگ شدت اختیار کر جاتی تو ہم آپ کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے، یعنی آپ کے پیچھے ہو جاتے تھے، اور ہم میں بہادر وہ تھا جو آپ کے برابر کھڑا ہوتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دوسروں کو لڑنے نہیں بھیجا، خود شریک رہے۔ جب آپ کی پکار پر مہاجرین و انصار آپ کے گرد جمع ہوئے تو اس وقت تک اپنی کثرت پر نازا ہونے کی بو دماغوں سے نکل چکی تھی، یعنی اب کسی کو بھی یہ خیال نہیں تھا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ پھر جم کر لڑے، اللہ کی مدد آئی تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی، یعنی 1,60,000 درہم، 6 کوئنٹل سے چند ہی کلو کم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اسے جعرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمر غفاری کی نگرانی میں دے دیا، اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہوئے سے تقسیم نہ کیا۔ قیدیوں میں شیمہ بنت حارث سعدیہ بھی تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کے ذریعے پہچان لیا، پھر ان کی بہت عزت کی، اپنی چادر بچھا کر اس پہ بٹھایا اور احسان کرتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا۔ اچھا، ایک بات آپ نے کبھی دیکھی نہیں کہ آپ کے داماد جنگ بدر میں پکڑے ہوئے آئے ہیں، آپ کی رضائی بہن جو ہے وہ اس میں پکڑی ہوئی آئی ہے، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے جبر نہیں کیا لوگوں پر مسلمان کرنے کے لیے ان کو، اور ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی نبھائی ہیں باوجود اس کے کہ وہ کافر تھے۔ یہ کتنا بڑا بیلنس کا ایک تصور دیتا ہے۔ اور ہم جب خود دین کی طرف آ جاتے ہیں اور جو ہمارے رشتہ دار نہیں آتے بس ہم ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو سب کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ نے تمہیں بہت جگہوں پر مدد دی، اور سب سے پہلے تو وہ جنگ بدر میں، اور اس کے بعد بھی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، خاص طور پہ یوم حنین کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ آیت پچھلی آیتوں کے فوراً بعد کیوں آ گئی؟ پچھلی آیت میں جہاد کا حکم ہے، تو یہاں پر پھر کیا ہے؟ پچھلی مثالوں سے بات سمجھائی جا رہی کہ اگر تم تعداد میں تھوڑے ہو تو پریشان نہ ہو، زیادہ ہو تو تمہارے دماغ میں کوئی بھی تکبر نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل مدد تو اس کام میں اللہ کی ہوتی ہے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت نے عجب میں ڈالا، تم اپنی کثرت پہ نازاں ہوئے۔ فلم تغن عنکم شیئا، اور تمہیں کسی چیز نے کچھ کام نہ دیا، کچھ فائدہ نہ دیا۔ وضاقت علیکم الارض، زمین تم پہ تنگ ہو گئی۔ بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ بہت کشادہ تھی۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اتاری۔ وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر سکینت اتری، وہ خوف دور کیا۔ وانزل جنودا، اور ایسے لشکر اتارے، لم تروہا، جن کو تم نے دیکھا نہیں۔ یہ کون سے لشکر تھے؟ فرشتوں کے۔ وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو عذاب دیا۔ وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کا بدلہ یہی ہوتا ہے، ان کی جزا تو یہی ہے۔ اب یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ مدد کے لیے خاص طور پر فرشتے اتارے گئے تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ تو مدد کی، ایک صورت فرشتے تھے اور ایک صورت کیا تھا؟ اس جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک جو تھی وہ کفار کی طرف پھینکی تھی، اور شاہت الوجوہ، کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں، یہ کہہ کر آپ نے پھینکی۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے پھر کوئی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں اس مٹھی کی وجہ سے مٹی نہ پڑ گئی ہو، ہر آنکھ میں
یہی ہوا، اور اس کے علاوہ فرشتے بھی اترے تھے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں لونڈی غلام ان کو عطا کیے تھے، اور بہت سے لوگوں نے اب جب دیکھا کہ حوازن اور ثقیف ہار گئے ہیں تو وہ مسلمان ہو گئے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ مہربان ہوتا ہے اس کے بعد جس پہ چاہتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس مہربانی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ مہربانی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ کفار میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان پر بھی یہ مہربانی ہوئی۔ من یشاء میں بہت سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون مسلمان ہوئے۔ ایک شیبہ بن عثمان تھے جنہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا کہ غزوہ بدر میں میرا باپ حضرت حمزہ کے ہاتھ سے اور چچا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا، جس کا جوش انتقام اور انتہائی غیظ و غضب میرے دل میں تھا۔ میں اس موقع کو غنیمت جان کر مسلمانوں کے ساتھ ہو لیا کہ جہاں کہیں موقع پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں۔ میں ان کے ساتھ ہو کر ہر موقع کی تلاش میں رہا، یہاں تک کہ اس جہاد کے ابتدائی وقت میں جب کچھ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے اور وہ بھاگنے لگے تو میں موقع پا کر حضور کے قریب پہنچا، مگر دیکھا کہ داہنی طرف حضرت عباس آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، بائیں طرف ابو سفیان ہے، اس لیے میں پیچھے کی طرف پہنچ کر ارادہ کر ہی رہا تھا کہ یکبارگی وار سے آپ پر حملہ کر دوں کہ آپ کی نظر مجھ پہ پڑ گئی، یعنی دائیں اور بائیں سے تو نہ آ سکا، پیچھے سے آنے لگا تو آپ نے مجھے دیکھ لیا، آپ نے مجھے آواز دی، شیبہ یہاں آؤ، اور اپنے قریب بلا کر اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پہ رکھ دیا اور دعا کی، یا اللہ اس سے شیطان کو دور کر دے۔ اب جب میں نظر اٹھاتا ہوں تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اپنے آنکھ، کان اور جان سے بھی زیادہ پیارے تھے، یعنی آپ کی دعا کا نتیجہ ہوا کہ وہ سب کچھ غیظ و غضب دور ہو گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، جاؤ کفار کا مقابلہ کرو۔ اب تو میرا یہ حال تھا کہ میں اپنی جان آپ پر قربان کر رہا تھا اور بڑی بے جگری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس آئے تو میں خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے میرے دل کے تمام خیالات کی نشاندہی کی کہ تم مکہ سے اس نیت سے چلے تھے اور میرے گرد میرے قتل کے لیے گھوم رہے تھے، مگر اللہ کا ارادہ تم سے کسی اور کام کا تھا جو ہوا۔ اچھا، آپ کو پتا بھی تھا کہ یہ شخص اس ارادے سے آ رہا ہے، پھر آپ نے کیوں دعا کی اس کے لیے؟ اور صرف ایک دعا اور ہاتھ لگانے سے وہ مسلمان ہو گیا۔ ایسے کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے سے کیوں نہیں ہوتا؟ اگر وہ خیر خواہی، وہ محبت اور وہ احساس انسانیت کا ہم اپنے دل میں رکھیں دوسروں کے لیے، پھر آپ دیکھیں اتنے مرحلے آسان ہو جائیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم دشمنوں کا مقابلہ صرف سختی سے کرنا چاہتے ہیں، کبھی خیر خواہی تو لا کر دیکھیں ان کے لیے دل میں، اپنے نفرت کرنے والوں سے، آپ کا برا چاہنے والوں سے ذرا محبت تو کر کے دیکھیں۔ یہ نفس کا جہاد ہے نا، بہت مشکل ہے، لیکن کر کے تو دیکھیں اور پھر نتیجہ بھی دیکھیں۔ ہم صرف ان کو چاہتے ہیں جو ہمیں چاہتے ہیں، ہم صرف ان کو محبت دیتے ہیں جو ہمیں دیتے ہیں، ہم صرف ان کی عزت کرتے ہیں جو ہماری عزت کرتے ہیں۔ کبھی انسانیت کے درجے پہ آ کر اپنے دشمنوں کو بھی خیر خواہی کی نظر سے دیکھیں تو جب آپ کو پتا بھی تھا، یہاں سے یہ پتا چلتا نا کہ آپ کو پتا چل چکا تھا کہ یہ شخص میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے، تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ جو ہی وہ آپ کی زد میں آیا اس کا کام تمام کر دیتے، لیکن آپ نے عین جنگ کے موقع پر بھی کیا چاہا کہ یہ ایمان لے آئے اور ہاتھ رکھ کے اس کے لیے دعا کر دی۔ اسی سفر میں وہ مشہور واقعہ پیش آتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے
کہ آپ کی آنکھ لگ گئی. آپ کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی کہ اتنے میں ایک شخص جس کا نام ابو بردہ تھا وہ آیا اور اس نے تلوار تانی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچانے والا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ، میرا اللہ. تو اس کے ہاتھ سے خوف کے مارے تلوار گر گئی. آپ نے وہ تلوار اٹھائی اور اسی طرح اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچانے والا ہے؟ تو اس پر وہ شخص جو تھا وہ مسلمان ہو گیا. اسی طرح کچھ اور واقعے ہیں. غزوہ حنین کے بعد جب حوازن اور ثقیف کو شکست ہوئی تو وہ پھر اکٹھے ہوئے اور طائف کے قلعے میں بند ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15-20 دن اس قلعے کا محاصرہ کیا. یہ قلعہ بند دشمن اندر ہی سے تیر برساتے رہے، سامنے آنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بد دعا فرمائیے. یہ دوسرا مقام ہے جہاں طائف والوں کے لیے بد دعا کا موقع ہے، کیونکہ ایک مکی زندگی میں آپ آئے تھے طائف اور اس وقت بھی آپ بد دعا کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کی. اب دوبارہ جب یہ قلعہ بند ہو گئے اور اندر سے تیر برساتے تھے تو صحابہ کرام نے پھر یہ سجیسٹ کیا، مگر آپ نے ان کی ہدایت کی دعا فرمائی. کیا یہ نفس کا جہاد نہیں کہ جو آپ پہ تیر برسا رہا ہو آپ اس کی ہدایت کی دعا کریں؟ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم ان قوموں کی ہدایت کی بھی کبھی دعا کرتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے؟ کبھی سوچتے بھی ہیں؟ خیال ہی نہیں آتا. یہ فرق ہے ہم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، آپ کی سنت میں، کہ آپ دشمنوں کی بھی ہدایت کی دعا کرتے تھے. ہم صرف دشمنوں کو جہنم رسید کرنے کے شوق میں. بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور واپسی کا ارادہ کیا. مقام جعرانہ پر پہنچ کر ارادہ کیا کہ پہلے مکہ جا کر عمرہ ادا کریں، پھر مدینہ کو واپسی ہو. مکہ والوں کی بڑی تعداد جو تماشائی بن کر مسلمانوں کی فتح و شکست کا امتحان کرنے آئی تھی، اس جگہ پہنچ کر ان میں سے بہت سو نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا. اسی مقام پر پہنچ کر مال غنیمت کی تقسیم کا انتظام کیا گیا. ابھی اموال غنیمت تقسیم ہو رہے تھے کہ دفعتاً حوازن کے 14 سرداروں کا ایک وفد زہیر بن سرد کی قیادت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی چچا ابو یرقان بھی تھے. انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ درخواست ہے کہ ہمارے اہل و عیال اور اموال ہمیں واپس دے دیے جائیں. اب آپ خود سوچیں نا ان لوگوں کا حال کیا ہوگا کہ جن کے بچے اور بیویاں جو تھی وہ قید ہو چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر والے ہمیں دے دیے جائیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں. اس درخواست میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بسلسلہ رضاعت آپ کے عزیز بنتے ہیں اور جو مصیبت ہم پر پڑی ہے وہ آپ سے مخفی نہیں، آپ ہم پر احسان کیجئے. رئیس وفد ایک شاعر آدمی تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بادشاہ روم یا شاہ عراق سے اپنی ایسی مصیبت کی پیش نظر کوئی درخواست کرتے تو ہمارا خیال ہے کہ وہ بھی ہماری درخواست کو رد نہ کرتے، اور اللہ نے تو آپ کو اخلاق فاضلہ میں سب سے زیادہ ممتاز فرمایا ہے. آپ سے ہم بڑی امید لے کر آئے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ موقع دوہری مشکل کا تھا. ایک طرف ان لوگوں پہ رحم و کرم کا تقاضا کہ ان کے قیدی اور مال واپس کیے جائیں، دوسری طرف یہ کہ اموال غنیمت میں تمام مجاہدین کا حق ہے، کیونکہ وہ آپ کا اپنا تو فیصلہ نہیں ذاتی ہو سکتا تھا، کیونکہ سب کا تھا وہ مال. ان سب کو ان کے حق سے محروم کر دینا عدل و انصاف درست نہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی قربانی کی تھی. اس لیے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا میرے ساتھ کس قدر مسلمانوں کا لشکر ہے جو ان اموال کے حقدار ہیں. میں سچی اور صاف بات پسند کرتا ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو اختیار دیتا ہوں کہ یا تو اپنے قیدی واپس لے لو یا اموال غنیمت
ان دونوں میں سے جس کا تم چاہو انتخاب کر لو، وہ تمہیں واپس دے دیا جائے گا۔ سب نے قیدیوں کی واپسی کو اختیار کیا، یعنی آپ نے مطالبہ کرنے والوں سے کہا کیونکہ یہ مال جن لوگوں کا ہے ان کے ساتھ بھی مجھے انصاف کرنا ہے، تو میں ان دو میں سے ایک چیز تم کو لوٹا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بیوی بچے واپس کر دیے جائیں، قیدی واپس کیے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع فرما کر ایک خطبہ دیا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا محبت کے الفاظ، کل تک وہ دشمن تھے، آج انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا، فرمایا یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس دے دیے جائیں۔ تم میں سے جو لوگ خوش دلی کے ساتھ اپنا حصہ واپس دینے کو تیار ہو وہ احسان کریں، اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو تو ہم ان کو آئندہ اموال فے میں سے اس کا بدلہ دے دیں گے۔ ایک اور کیا بات پتہ چلتی کہ آپ اپنے صحابہ پر بھی بزور اور جبر سے حکم نافذ نہیں کرتے تھے، اس سے آپ کی حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ مختلف اطراف سے یہ آواز اٹھی کہ ہم خوشی کے ساتھ سب قیدی واپس کرنے کو تیار ہیں، مگر عدل و انصاف اور حقوق کے معاملے میں احتیاط کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مختلف آوازوں کو کافی نہ سمجھا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کون لوگ اپنا حق چھوڑنے کے لیے خوش دلی سے تیار ہوئے اور کون ایسے ہیں جو شرما شرمی خاموش رہے ہیں۔ یعنی ابھی بھی آپ کو تسلی نہیں ہوئی، اگرچہ جو آواز آئی وہ یہی تھی کہ آپ بے شک واپس لے لیں۔ کیوں آپ نے اتنی تحقیق کی اس معاملے میں؟ کیونکہ یہ حقوق کا معاملہ تھا اور معاملہ لوگوں کے حقوق کا ہے، اس لیے ایسا کیا جائے کہ ہر جماعت اور خاندان کے سردار اپنی اپنی جماعت کے لوگوں سے الگ الگ بات معلوم کر کے مجھے آ کے بتائیں۔ یعنی مجھے اس اکٹھی آواز سے نہیں فیصلہ کرنا، ہر قبیلہ جو ہے یا ہر گروہ جو ہے اس کا سردار اپنے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مجھے بتائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اس کے مطابق سرداروں میں سے ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ اجازت حاصل کی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ سب لوگ خوشی سے اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب قیدی ان کو واپس کر دیے۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے تائب ہونے کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان کس درجے کا تھا؟ اس میں سے کوئی ایک بھی مال کے لالچ میں گرفتار نہیں ہوا، اور ایک چیز جب ہاتھ آ جائے پھر آپ اس کو خوشی سے واپس لوٹا دیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج تو ہمارے ہاں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، قومی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی آپ دیکھیں، جس کے ہاتھ کرسی آ جائے، جس کے ہاتھ کوئی اتھارٹی آ جائے، کوئی محکمہ آ جائے، کوئی عہدہ آ جائے، کوئی چیز آ جائے کسی بھی قسم کی، تو اس کو اگر کہا جائے واپس لوٹاؤ تو ایک فساد ہو جائے۔ ہم لوگوں میں دنیا کی محبت کتنی آ گئی، اور یہی حال ہمارا انفرادی زندگیوں میں بھی ہے۔ امانت کو لوٹانے کا، اور یہاں تو امانت بھی نہیں، حق لوٹایا جا رہا ہے، اپنے حق سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کی وہ سیکریفائس، وہ جذبہ کہ جس کی مثال نہیں۔ اسی چیز نے تو ان کو دنیا میں عزت عطا کی تھی، اور آج ہمیں اسی مال اور دنیا کی محبت نے تو ذلیل و رسوا کیا، اور ہر چیز کو اپنی انا کا مسئلہ ہم بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں جو بھی کوئی نعمت ہمیں ملی ہے، جو بھی چھوٹی ہو یا بڑی، یہ سب اللہ کا احسان اور انعام اور فضل ہے۔ اس میں سے کسی چیز کے ہم حقدار نہیں، ہم ڈیزرو نہیں کرتے، اس پہ ہمارا کچھ بھی اختیار نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، اور ہمارے ساتھ کیوں ہوا، اور کس قدر اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے، خواہ انسان اللہ واپس لے یا مال لے یا کوئی اور نعمت ہم سے لے۔ یہی تو اصل جہاد ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کر لے۔ یعنی یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی اور پھر آپ سے کہا جائے واپس کر دو۔ یہ دل ہوتا ہے ایک مومن کا کہ دین کے بڑے فائدے کی خاطر اپنی ساری خوشی
اپنی ساری پوزیشنز، بلونگنگز، جو بھی کچھ ہے، کچھ بھی ملے اسے دینا جانتا ہو. اور جو شخص یہ قربانی نہیں کر سکتا وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، پھر وہ دین کا کام نہیں کر سکتا. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اس کے بعد اللہ جس پہ چاہتا ہے مہربان ہو جاتا ہے، جس پہ چاہتا ہے مہربان ہو جاتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اور اللہ غفور الرحیم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.